بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، حضرت علی اجویری داتا المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات پر آج کی ویڈیو پر بات کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے اولیاء کرام کی کرامات۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مرشد حضرت ابو الفضل الختلی کو وضو کرا رہا تھا کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ جب ہر کام حسب تقدیر صورت پذیر ہوتا ہے تو آزاد لوگ کیوں کرامت کی امید پر پیروں کے غلام بنے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عزیز من، میں تیرے دل کی کیفیت سمجھ رہا ہوں۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے سبب درکار ہے۔ جب حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی حاجت زدہ کو تخت و تاج سے سرفراز کریں تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اپنے کسی دوست کی خدمت اس کے سپرد کرتے ہیں تاکہ یہ خدمت اصول کرامت کا سبب بن جائے۔ ایسے کئی لطیف رموز آپ سے ہر روز ظاہر ہوتے تھے۔ یہ واقعہ بھی کشف المحجوب میں درج ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ مرشد کامل کا روحانی تصرف سے متعلق حضرت داتا علی اجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے مرشد پاک بیت الجن دمشق کی طرف جانے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ بارش کے باعث اس قدر کیچڑ تھا کہ مشکل سے ہی چلا جاتا تھا۔ مجھ میں تو چلنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے اپنے مرشد پاک کو دیکھا کہ ان کا لباس اور نالین مبارک بالکل صاف اور خشک تھا۔ میں نے عرض کی کہ حضور، آپ کے نالین مبارک اور لباس عطر بالکل خشک اور صاف ہیں۔ ارشاد فرمایا، ہاں، جس طرح ہم نے اپنے ہمت و توکل کی راہ سے اٹھا لی ہے اور دل کو حرص و وحشت سے صاف کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی غلاظت اور کیچڑ سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ واقعہ بھی کشف المحجوب میں درج ہے۔ اسی طرح حضرت داتا علی اجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں اپنے مرشد کے ہمراہ جاتے ہوئے آذربائیجان کی آبادی میں سے گزرا۔ وہاں پر 2-3 خرقہ پوش مجھے نظر آئے جو کہ گندم کے ڈھیروں پر کھڑے تھے اور انہوں نے اپنے خرقے کے دامنوں کو کسانوں کے آگے پھیلا رکھا تھا تاکہ وہ ان کے دامن میں اس گندم میں سے کچھ ڈالیں۔ میرے مرشد نے ان کی جانب نگاہ ڈالی اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ میں نے اپنے مرشد سے عرض کیا کہ حضور، یہ کس قدر ذلت میں مبتلا ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا کہ ان کے پیر کو مرید جمع کرنے کی حرص ہوئی ہے تو ان کو بھی دنیا اکٹھا کرنے کی حرص ہو گئی ہے، اور کوئی حرص کسی سے بہتر نہیں ہے، اور امر و حکم کے خلاف کسی کو دعوت دینا محض حرص ہوتی ہے۔ یہ واقعہ بھی کشف المحجوب میں درج ہے۔ اسی طرح حضرت داتا علی اجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس معاملے کو حل کرنے کی میں نے بہت کوشش کی مگر کسی طرح بھی یہ معاملہ مجھ سے حل نہ ہوا۔ تو واقعہ اس طرح ہے کہ اس سے بیشتر بھی میرے ساتھ اس طرح کا ایک معاملہ گزر چکا تھا، چنانچہ میں اس کے حل کے لیے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کا اس وقت تک مجاور بنا رہا جب تک کہ وہ حل نہ ہو گیا۔ آخر کار وہ حل ہو ہی گیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی وہاں پر جانے کا ارادہ کیا اور 3 بار غسل کرتا، 3 مرتبہ وضو کرتا اور اس امید پر رہا کہ کشف ہوگا، لیکن مجھے کشف نہ ہوا۔ آخر ایک دن میں نے خراسان کے لیے رخت سفر باندھا۔ میں رات کے وقت علاقے کے ایک گاؤں کم سنی نامی میں پہنچا۔ یہاں پر ایک خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ میں صوفیوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ میں نے ٹاٹ سے بنا ہوا خرقہ پہن رکھا تھا۔ تھکاوٹ بہت ہو چکی تھی۔ میرے پاس سوائے ایک آسا، چمڑے کا لوٹا اور ہاتھ کی ایک لکڑی اور کوئی سامان نہ تھا۔ ان صوفیوں نے مجھے بہت حقیر خیال کیا، ان کی نظروں میں بہت حقیر دکھائی دیا۔ اس جماعت میں کوئی میرا شناسہ نہ تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے عام رواج کے مطابق آپس میں گفتگو کی، یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ میں واقعی ان میں سے نہیں تھا، لیکن میرے لیے لازمی تھا کہ میں اس رات اس جگہ پر قیام کروں۔ انہوں نے مجھے ایک بالا خانہ پر بٹھا دیا اور خود بھی اس سے بلند بالا خانہ پر بیٹھ کے ایک روٹی انہوں نے میری طرف پھینکی جو کہ باسی ہو کر سبز رنگ کی ہو چکی تھی۔ مجھے اس کھانے کی خوشبو بھی آ رہی تھی جو وہ مزے سے کھا رہے تھے اور میرے ساتھ طنزیہ باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بالا خانے پر کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو خربوز کے چھلکے مجھ پر پھینکنے لگے۔ ان کی نظروں میں بہت حقیر تھا۔ آخر میں نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، اگر یہ لوگ وہ ہیں جو تیرے دوست ہیں تو ان کی جامع دوست کیوں مل گیا، یا پھر مجھے ان سے علیحدہ نہ کیا ہوتا۔ حضور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی
तान और तशनी जिस कदर ज़्यादा होती थी, अंदर से मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था। कहता कि उनकी तान और तंज के तीरों से मुझ पर मेरा मामला हल हो गया और मैंने समझ लिया कि मशाइख ने इन जाहिलों को किस लिए अपने अंदर रखा हुआ है और इनका बोझ क्यों उठाते हैं। ये वाक़या भी कश्फुल मजूब में दर्ज है। इसी तरह मकामी अबू हनीफा की इतला से मुतल्लिक आपको बताते हैं कि हज़रत अली अजवरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल मजूब में लिखते हैं कि एक रोज़ मैं इलाक़े शाम में सफ़र कर रहा था कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर पहुंचा। जब मेरी आंख लगी तो मैंने अपने आप को मक्का मुअज़्ज़मा में देखा। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी शैबा के दरवाजे पर तशरीफ़ फरमा हुए। उस वक्त आप एक सन रसीदा शख्स को इस तरह बगल में लिए हुए थे जैसे कोई बच्चे को लिए होता है। मैं फ़र्ते मोहब्बत से बेकरार होकर आपकी तरफ दौड़ा और आपके पाए मुबारक को बोसा दिया। मैं बड़ा हैरान था कि ये बूढ़ा शख्स कौन है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुव्वत बातनी से मेरे इस्तिजाब का हाल मालूम कर लिया और मुझे मुखातिब करके फरमाया, ये तुम्हारे इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इससे मुझे ये बात मालूम हुई कि हज़रत इमाम अबू हनीफा का शुमार उन लोगों में से है कि जिनके औसाफ शरा के कायम रहने वाले अहकाम की तरह कायम व दायम हैं। यही वजह है कि हजूर उनसे इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं और हजूर को जवान से रब्त व मोहब्बत है। इससे ये नतीजा निकलता है कि जिस तरह आपसे ख़ता मुमकिन नहीं, इसी तरह हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी ख़ता का सदूर नहीं हो सकता। ये एक नुक्ता लतीफ़ है जिसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वाक़या भी कश्फुल मजूब में दर्ज है। तो नाज़रीन, हज़रत अली अजवेरी अल-मरूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर करामात आप तक हमने पहुँचाई हैं। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का सिलसिला भी जारी रहेगा। ये मालूमात दूसरों तक पहुँचाएँ। सिलसिला वारसी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए सिलसिला वारसी ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।